شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلم پر، کسی ایسے سین پر، کسی ایسی تصویر پر، یا کسی کے جسم کے ایسے حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں تو تم بھی جھکا لو. یہ اپنی نگاہوں کو بے وجہ کسی چیز کے اندر ملوث کر، کتنا ضبط نفس ہے اور کتنا کنٹرول ہے جو میری شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. ہاں، شریعت ایک جلباب بھی دے گی، ایک پردے کا طریقہ بھی سکھائے گی، ایک نقاب بھی اڑائے گی، لیکن آپ نے بہت دفعہ لوگوں کو سنا ہوگا، اور یہ دیکھیے بہت پردے والیاں، دیکھیے ہم نے بہت پردے والیاں، وہ سب سے زیادہ بے حیا اور سب سے زیادہ غلط کام. اگر وہ کر رہی ہیں تو اس میں میرے دین کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا دین آپ دیکھیں گے نگاہ کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، پوشیدہ زینتوں کا طریقہ، جلباب کا طریقہ، سب کچھ سکھائے گا. اگر عمل کرنے والا ایک حصے کو لے کے اپنے فائدے کے لیے یوز کر کے، اپنی اینٹی کو چھپانے کے لیے استعمال کر کے غلط طریقے اور ذرائع اختیار کرے تو اس میں دین کی تکمیل کے اوپر شک کرنا انتہائی نازیبا طریقہ ہے. دین کے احکامات مکمل ہیں، اگر افراد میں کمی موجود ہے تو میرا دین مکمل ہے. مومنوں، عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. اور کیا کریں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. مومن عورتوں سے ایک ایڈیشنل حکم، کیونکہ ان کو اللہ نے حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، دنیا کی رونق بنایا ہے، وہ فتنہ ہے ان کا حسن. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کرے، ہاں بجوز اس کے جو خود سے خود ظاہر ہو گئیں کہ انہوں تو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک چادر لی تھی، ہوا آئی، وہ چادر کا پلو اڑا، یا ان کے گود میں ایک بچہ تھا اور ان کے بچے نے تھوڑی دیر وہ چادر کا پلہ کھول دیا. ہاں، جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں، یا ویسے ہی اس کا قد کاٹ، اس کی اٹھان ایسی ہے کہ وہ ہزار اپنے آپ کو اوڑے گی، ڈھانپے گی، لیکن اس کی وہ اٹھان تو بہر کیف نظر آئے گی، تو اس کا وقار، اس کی اٹھان جو ہے وہ اس کو چھپا نہیں پائے گی. تو لہٰذا ہاں الا ما ظہر منہا، لیکن ویسے اپنی زینتوں کو چھپانے کا حتی الامکان اہتمام کرو. اور کیا کرو؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ مومن عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ کیا کریں؟ یضربنا، وہ ڈال لیں کس کو؟ بخمرہن، ان کے خمر. خمر کہتے ہیں ہیڈ ڈریس کو، سر کی اوڑھنی کو، سر کے دوپٹے کو، سر کی اوڑھنی کو، ہیڈ ڈریس کو، یا جسم کے ہمارے لباس کے اس حصے کو جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. وہ جو میں نے اس دن بات کی تھی نا، وہ جو ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی چنی، جس کا میں نے کہا تھا کہ شیطان نے چھین لیا میری بچی کی. ہاں، یہ وہی ہے چنی. وہ سر کا دوپٹہ، وہ سر کی اوڑھنی، وہ لباس کا حصہ جس کو سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خمر اس کو کہتے ہیں، خمار اس کی جمع ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارے سروں کی اوڑھنی آتی ہے، تمہارے لباس کا وہ حصہ تھا جس سے تم سر ڈھانپا کرتی تھی، اس کو اب کیا کرو؟ علی جیوبہن، ان کو اپنے جیوب پہ ڈال لیا کرو. آگے چلنے سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ وہ بخمرہن کے ساتھ واضح ہو رہا ہے. کوئی نہیں لکھا قرآن میں سر ڈھانپنا واضح. انزلناہا وفرضناہا خمرہن کہہ رہی ہے یہ سورت. ارے سر کی اوڑھنی بذات خود کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ لباس کا حصہ جس سے تم پہلے سر کی اوڑھنیاں ڈھانپتی تھی، سر ڈھانپے رکھو، اور اب مزید اس کو ایک نئے طریقے سے پہن لو اور نئے طریقے سے اوڑھ کے اب اپنے سینوں کو بھی ڈھانپ لو. یہ تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خمر کیا کرے گا؟ تمہارے سروں کو ڈھانپے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں یا آپ کو کوئی کہے کہ دیکھو وہ جو تمہارا کرتا ہے نا، اب اس کی بازو کو فل سلیوز کر لو، اور آپ کہیں کہ ہاں فل سلیوز کا حکم تو اس نے مجھے دیا تھا، لیکن سینے اور پیٹ کو کور کرنے کا تو اس نے نہیں کہا تھا. اور ایک کرتا اٹ سیلف امپلائز ٹو واٹ؟
جب اس نے کہہ دیا تھا کہ کرتے کی بازو فل سلیوز کر دو تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے علیحدہ کرتے کے اندر پیٹ اور سینہ اور دائیں اور بائیں نہیں بتایا تھا، بیکاز اٹ واز آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ کہ کرتا میرے ٹرنک کو، میرے جسم کو ڈھانپتا ہے، اور میں ایڈیشنل حکم دے رہی ہوں کہ اپنے کرتے کی بازو اب فل کر لو۔ اسی طرح میرے رب نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارے سروں کی اوڑھنیاں ان کو اب اپنے جیوب پہ ڈال دو۔ سر کی فرضیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، سر کے حکم کے فرضیت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اور تو جو سروں کی اوڑھنیاں ہیں وہ بھی کیا ہوں گی؟ وہ بھی جیسے میں نے آپ کو لباس التقویٰ کا حکم بتایا تھا کہ کیا ہوں گی، اتنا باریک نہیں ہوگا کہ جسم چھلکے اور اس میں سے بات نظر آئے، اور نہ وہ چست ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ سر کی اوڑھنی یہ تو لباس التقویٰ کی ایک بیسک پرائمری اس کی ایک شک ہے۔ اور یہ خواتین اسلام اپنے گھر میں، اس لیے تو مردوں کو، گھر کے بالغ مردوں کو کہا گیا کہ جب ماؤں بیٹیوں کے پاس جاتے ہو تو کہیں ان کی سر کی اوڑھنیاں نہ کھلی ہوں کام کاج کے چکر میں، ان کو خبر دے کے اطلاع دے کے جاؤ۔ یہ وہ سر کی اوڑھنی ہے جو نہ پتلی ہوگی نہ باریک ہوگی، کہ وہ گھر کے محرم مردوں کے سامنے بھی ہوگی بخمری ہن۔ اب ایک مزید اس پہ سر کی اوڑھنی پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گی، علی جیوبہن۔ اصل میں عربوں کی عورتوں کا طریقہ یہ تھا، آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کچھ گلف کی خواتین اور کچھ عرب سٹیٹس میں آپ نے ابھی بھی یہ رجحان دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ہیڈ ڈریسز پہنتی ہیں، اپنے سروں کو کور کر لیا جاتا ہے اور جیوب کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ یہ جو تم سروں کی اوڑھنی ہیں، وہ بدو عورتیں یہی کرتی تھیں کہ اپنے سروں کو کور کرتی تھیں اوڑھنی سے، اور اس کو باندھ کے کام کاج کی وجہ سے اس اوڑھنی کو پیچھے پھینک دیتی تھی۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خواتین کام کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ اللہ نے یہی کہا، جو سروں کی اوڑھنیوں کو، یہ جو تم اپنی سر کی اوڑھنی کو پہلے پیچھے پھینکا کرتی تھی، اب اس کو پیچھے نہ پھینکا کرو، اس کو آگے لا کر اپنے جیوب پر ڈال لیا کرو۔ جیوب کس کو کہتے ہیں جی؟ جیوب کہتے ہیں سینے کا وہ حصہ جو اس کی گردن کے ساتھ جڑتا ہے۔ اچھا چلیے آپ کو یاد رکھانے کے لیے بتا دوں کہ جیوب کون سا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اوپر خوبصورت سا ایک نیک لائن بنا کے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں پائپنگ تاکہ وہ اچھی طرح سے نظر آئے، اور پھر اس کے اوپر ایک وہ ڈائمنڈ کا پینڈنٹ یا ایک پرلز کا پینڈنٹ سجاتے ہیں تاکہ وہ خوب طرح سے نظر آئے۔ یہ ہوتا ہے جیوب۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے سر کی اوڑھنی ہے، وہ سر کی اوڑھنی کو اب نیچے بھی لے آؤ، پیچھے نہ پھینکو، اور اس کو اپنے جیوب سے ڈھانپ دو۔ وہ جو دلہن کا یہاں تک لایا جاتا ہے، ابا نے وہ سیٹ ہی بڑا مہنگا دیا، وہ ظاہر ہے ڈیزائنر ہے، وہ دکھانا تو ہے نا، پورے 2 گھنٹے لگا کے وہ دوپٹے کو سائیڈ پہ باندھا جاتا ہے تاکہ جیوب کا سیٹ نظر آئے۔ میرے رب نے کہا ہے یہ سر کی اوڑھنی جو ہے اس کو اپنے جیوب پہ ڈال لے، حکم خدا بندی ہے۔ فرضناہا، اللہ نے فرض کر دیا کہ یہ سروں کی اوڑھنیوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے سینوں پہ ڈال لیا کرو۔ اور پھر رب نے یہ بھی کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، بادال حمزہ بدا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، ٹو شو، ظاہر کرنا ہے کس چیز کو؟ لا ہے قرآن کا۔ لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام الف لا، ڈونٹ، یہ مت کرنا، ڈونٹ ہے قرآن کا۔ ارے وہی جو پیچھے شراب کے لیے آیا تھا، جوئے کے لیے آیا تھا، خنزیر کے لیے آیا تھا، جھوٹ کے لیے آیا تھا، بتوں کے لیے آیا تھا، بھول گئی؟ لا، یہ کام نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، بتوں کو نہ پوجنا، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، پڑھا ہے نا لا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بتوں کو نہ پوجنا، ویسا ہی ہے لا۔ دیکھ لیں ویسا ہی ہے یا میں کچھ کہہ رہی ہوں؟ یہ نہ ہو یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں اپنی انٹرپریٹیشن کر کے چلی گئی ہیں، آئی ہیں بڑا بول کے انٹرپریٹیشن کر، دیکھ لیں اچھی طرح۔ والا، ڈونٹ، یہ نہ کرنا، کیا؟ یبدین زینتہن، مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینہ، مزین کرنا، کسی چیز کو مزین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، سنگھار کرتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت ہو جائے۔ بیوٹیفیکیشن از مزین کرنا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں، جو تمہاری زینتیں ہیں، اب یہ آیت پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ جو جو زینتیں ہیں، پھر ایک سرکل بتایا جائے گا، اس سیٹ اسپیسیفک سرکل کے بیونڈ اپنی زینتوں کو، ڈونٹ ایگزبٹ یور زینت بیونڈ دیٹ اسپیسیفائڈ سرکل۔ یہ کیا ہے؟
بڑے بین کلیئر کٹ حکم ہے، اس میں کوئی کنفیوژن اور ابہام تو ہے ہی نہیں. میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. یہ بڑے واضح کلیئر کٹ احکامات ہیں، تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ شاید تم نصیحت اور یاد دہانی قبول کرو. اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والیاں بنا دے. زینت کیا ہوگی اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ نے لا کس پہ کہا ہے. زینت ہر وہ چیز جو عورت کو سجائے گی، سنوارے گی، بنائے گی، خوبصورت کرے گی، اس کے حسن میں اضافہ کرے گی، وہ زینت ہے نا. ارے بتائیں زینت کیا ہے؟ کیوں ایسے بیٹھے ہیں؟ میرے ساتھ ذرا انٹریکٹ تو کریں نا، باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریں گے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت عورت کی زینت کیا ہوگی؟ جو اس کے حسن میں اضافہ کرے گی، اس کو بنائے گی، سنوارے گی، سنگھار کرے گی، اور نیٹ اینڈ آف دا ڈے اس کے خوبصورت، اس کے حسن میں اضافہ کر کے اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے گی. وہ زینت ہے. آپ مانتی ہیں کہ نہیں؟ کون نہیں مانتا؟ کوئی نہیں مانتا تو ہاتھ کھڑے کر دیں، ہم اپنی ڈیفینیشن چینج کر لیتے. پہ ڈیفائن کریں گے تو آگے چلیں گے نا. اگر کوئی شک ہے کسی کو، بچیوں کو، میری بہنوں کو شک ہے یہ زینت نہیں ہے، everybody agrees to my definition. کیا اٹ از اے ڈکشنری کی ڈیفینیشن. زینت عورت کی ہر وہ چیز ہوگی جو عورت کے حسن میں اضافہ کرے گی، اس کو بنائے گی، سنجارے گی، سنوارے گی، اور جیسی وہ تھی اس سے پہلے زیادہ خوبصورت کر دے گی. اس کی زینت ہے. اللہ نے کہا ہے جو چیز تمہیں بیوٹیفائی کرتی ہے، تمہارے حسن میں اضافہ کرتی ہے، آئندہ سے اس کو اس اسپیسیفائڈ سرکل کے بیونڈ ظاہر نہ کرنا. کیا کیا ہے عورتوں کی زینتیں، اس پہ لا لگاتے جائیے. میں سر سے پاؤں تک جایا کرتی ہوں تاکہ کہانی ذرا آسان ہو جائے، اور میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہوں تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے نا. بال عورت کی زینت ہیں. بال عورت کی ارے یا یوں کریں یا یوں کریں، کچھ تو کریں نا. یوں کریں، پھر اگر نہیں کہتی تو اچھا یوں کریں، پھر میں آپ کو آگے چلاتی ہوں. نہیں ہے زینت؟ ہاں زینت ہیں. ارے نہ ہو، جتنے شیمپوز، جتنے کنڈیشنرز وہ باہر سے امپورٹڈ آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پرمنگیں ہوتی ہیں، پھر ڈائنگیں ہوتی ہیں، پھر اسٹریکنگیں ہوتی ہیں، پھر اسٹریٹنگیں ہوتی ہیں، پھر آئرننگیں ہوتی ہیں، پھر اتنے ہزاروں میں جا کے وہ کٹس ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ادھر ادھر گھومیں گے زلفیں اور مجھے حسین بنائیں. اور کیا ہوتا ہے؟ گھر میں تو یہ جوڑیاں بن کے بندھی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ زلفیں باہر لہراتی ہیں، کیونکہ یہ اس کے حسن میں اضافہ ہے. والا یہ زلفیں نہ دکھانا کسی کے سامنے. یہ سرکل تمہیں سمجھا دیا کہ محرموں کے سامنے تو تمہارے سر کی اوڑھنی بھی رہے گی، لیکن تم اس سرکل کے بیونڈ اپنی زینت کو نہیں دکھاؤ گی. اچھا آگے چلیں. میک اپ، کاسمیٹولوجی، اسکن میک اپ، فاؤنڈیشنز، آئی میک اپس، لپسٹکس، یہ سارے تمہارے کاسمیٹکس. ارے میرے تو دیوار کی روغن میری دیوار کو خوبصورت بنا دیتی ہے، چہرے کا روغن اس کو کیسے خوبصورت نہیں بنائے گا. یہ سارے کے سارے میک اپس، یہ سارے کے سارے تمہارے بناؤ سنگھار کے کاسمیٹکس کے طریقے. والا یہ اپنا میک اپ والا چہرہ تم اس سرکل کے بیونڈ کسی کو نہیں دکھا سکتی. زیورات ایک عورت کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. یہ جھومر، یہ ٹکے، یہ پینڈنٹس، یہ چینیں، یہ سب کچھ والا ایک عورت کے حسن میں اضافہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. دیواروں کو خوبصورت بناتے ہیں، چیزیں لٹکا کے جو خاتون کے ساتھ زیورات بنتے ہیں وہ تو خوبصورت کریں گے اس کو. جو بھی زیور ہے، وہ جھومر ہے، وہ ٹکا ہے، وہ تمہاری انگوٹھی ہے، وہ تمہارے گلے کا ہار ہے، تمہاری جو بھی ہیں اپنے ان زیورات، اپنی ان زینتوں کو اپنے اس سرکل کے بیونڈ. سرکل بھی ابھی قرآن سمجھا دے گا. پہلے سمجھ تو لیں کیا دکھانا نہیں ہے. پہلے چیزیں سمجھیں پھر سرکل سمجھیے گا. اچھا لباس کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے کہا زلفیں، پھر ہم نے کہا میک اپ، پھر ہم نے کہا زیور. اب اگلی چیز کیا میرا اور آپ کا لباس ہماری زینت ہے؟ کیا لباس میرے حسن میں اضافہ کرتا ہے؟ لباس کی وجہ سے میں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں؟ آپ لگتی ہیں؟ ارے بولے نا، کیوں ڈر گئیں؟ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بولے. ہاں جی. نہیں ہے تو نہیں بھی کہہ دے، میں کچھ نہیں کہوں گی. لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے. اگر بناتا نہ ہوتا خوبصورت تو جتنا مال، جتنا وقت، جتنی صلاحیتیں عورتیں اس پر خرچ کرتی ہیں نا، کبھی بھی نہ کرتی. اگر عورت کے حسن میں اس کا لباس خوبصورتی کا اضافہ نہ بن رہا ہوتا تو جیسی ماسی بن کے وہ گھر بیٹھی ہوتی نا بدرنگے جوڑے پہن کے، وہ ویسے ہی چلی جاتی باہر.
وہ جیسے استری کرتی ہے اور جیسے میچنگ کرتی ہے اور جیسے جوڑوں کے پاپڑ بیلتی ہے، کیونکہ اس کو حسین بناتا ہے، خوبصورت لگنا اس کی فطری خواہش ہے، اس کا لباس اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ لباس ہی بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ اور لباس ہی کو آج بہت سی پردہ کرنے والیاں سر بھی ڈھانپ لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکارف بھی لے لیتی ہیں، لیکن لباس کھلا فٹڈ ٹرانسپیرنٹ پہن کے، جگمگ کرتے ہوئے جوڑے پہن کے یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پردہ کر بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ لباس ایک عورت کا سب سے بڑی زینت کا ذریعہ ہے، اس کے حسن میں اضافہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا لباس ہے۔ نہیں ہے، اگر نہیں ہے نا، باہر جا کے نہ کہیے گا، یہاں کہہ دیں اگر آپ نے نہیں کہنا ہے تو۔ ہاں جی، یہاں کہہ دیں نا، حق و باطل کی بات ہو رہی ہے، نکھر کے آ جائے سامنے، تاکہ میں بھی پھر جواب دینے کے قابل تو نہ کھڑی کریں مجھے کٹہرے میں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، تاکہ میں درستی کرنے کے قابل ہو جاؤں شاید۔ اچھا، جس نے باہر جا کے کہنا ہے اس کے لیے پھر میں سوچنے کا ایک پوائنٹ بتا دوں کہ اگر لباس زینت نہیں ہے اور لباس میرے حسن کا اضافہ نہیں بنتا، تو پھر آپ میں سے بچیوں میں سے جو دلہن بنے گی یا ماؤں کی جن کی بیٹی دلہن بنے گی، پھر ان کو مشورہ میرا یہی ہے، لباس تو زینت نہیں ہے، وہ تو خوبصورتی میں اضافہ بالکل کوئی نہیں کرتا، اس کو تو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی جب دلہن بنے گی اس کو پارلر سے تیار بھی کر لیجیے گا، اس کے بال بھی تیار کر لیجیے گا، اس کو زیور بھی پہنا دیجیے گا، پر وہ جو اس نے صبح سے کرتی پہنی ہوئی تھی نا، وہی پہنا کے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیجیے گا۔ لباس تو اس کی زینت ہی نہیں ہے۔ کیوں وہ 10 لاکھ اور 8 لاکھ کا ڈیزائنر جوڑا ابا کی جیب اجاڑ کے بناتی ہیں؟ کیونکہ وہ جوڑا جتنا حسین بنائے گا اس دلہن کو، اتنا اور کوئی چیز نہیں بنائے گی۔ لباس زینت ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو تمہارے لباسوں کی زینت ہے، اس کو بھی اب ظاہر نہ کرنا۔ اور اللہ کے بندو، اس زینت کو جس لباس سے چھپانے لگو گی، اس اوپر والی جلباب کو بھی مزین نہ کر لینا۔ آج لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے جو جلباب پہنی جاتی ہے، وہ اصل لباس سے زیادہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے۔ 15 20 ہزار کے تو ابائے میں نے دیکھے، شینٹلے کے ابائے، اور پھر اس کے اوپر ڈائمونٹیز، اور کیا وہ زینت چھپائی جب تو نے اوپر والا نیچے والے سے زیادہ خوبصورت بنا لیا۔ اپنے حجاب اور اپنے ابائیوں کے اندر بھی زینت سے پرہیز کرنا ہے، سادہ۔ یہ میرا اوپر والا لباس ہی اگر چست ہو گیا، یہ میرے چھپانے والا طریقہ بھی اگر میری زینت کو جس نے چھپانا تھا اگر وہ باریک ہو گیا، اور اگر میرے اوپر زینت چھپانے والا لباس ہی چست ہو گیا اور یہ ہی مزین ہو گیا، تو خاک ہوئی حجاب کا تصور۔ اور شیطان یہ بھی سکھا دیتے ہیں، ہم یہ مزین ابائے اس لیے لاتے ہیں کہ آج یوتھ کو ٹیمپٹ کریں گے۔ ٹیمپٹ نہیں کر رہے، آپ کنفیوز کر رہے ہیں، آپ اصل احکامات کو منگل کر رہے ہیں۔ چھوڑ دیجئے یہ غلط ملت کرنا، سب کچھ سیدھا کلیئر کٹ، 2 ٹوک۔ اللہ نے کہہ دیا یہ سیدھے کلیئر کٹ۔ کس کو ٹریپ کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو ٹریپ نہیں کر رہے، شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے جب ہم یہ میٹھا دین پریزنٹ کرتے ہیں۔ میرے جسم کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ میرے جسم کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ کون سا ہے جس کو دیکھ کے میں بہو چنتی ہوں، جس کو دیکھ کے میں بھابھی چنتی ہوں؟ میں نے تو اپنی بہو چنتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں، اس کا چہرہ ہی دیکھا تھا۔ آپ نے شاید ہاتھ دیکھے ہوں گے۔ سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ مزین حصہ اس کا چہرہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جو زینتیں لیبل ہو گئیں تمہاری زلفوں کی، تمہارے چہرے کی، تمہارے میک اپ کی، تمہارے زیورات کی، اور یہ تمہارے مزین لباس کی، اس کو ظاہر نہ کرنا۔ کس کے بیونڈ؟ آگے چلیں، سمجھ آ گیا؟ چلیں اب آگے چلیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان